السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، الحمدللہ پھر ایک بار ہم ہمارا ہفتہ واری پروگرام آپ کے مسائل کا شرعی حل لے کر آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ حضرت مولانا مفتی قاضی شریعت عبدالجبار طیب ندوی صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کا اور مولانا کا پھر ایک بار استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ۔ معزز ناظرین، ہمیں گزشتہ جو پروگرام تھے وہ پروگراموں کے اندر بہت سارے مسائل کا حل حضرت مولانا کے ذریعے سے ہمارے سامنے آیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود کچھ سوالات شاید وہ پروگرام کچھ لوگ دیکھے بغیر یا نہیں ان کو وہ سوال پہنچے بغیر شاید ان کے پاس جو جواب پہنچا نہیں، شاید وہ پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے ایک سوال کیے، پھر بھی اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہماری لائن شروع ہے، آپ فون کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لائیو کامنٹس آپ کریں گے تو اس میں سے بھی آپ کا لائیو کامنٹ دیکھ کے ہم آپ کو جواب دیں گے۔ آج کے ہوسٹ ہمارے شاید ہماری طرف سے کال ان کو دیری ہو گیا، اس لیے جو ہے میں ہی پروگرام کے لیے ہوسٹ بن کر بیٹھ گیا۔ اعلان کے حساب سے، وعدے کے حساب سے ہمارے ہوسٹ جو ہے مولانا سرفراز عالم ندوی صاحب کو اس میں شرکت کرنا تھا، ہمارے طرف سے کال ان کو نہیں گیا، تو ہم یہاں پروگرام میں مصروف تھے، اس وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو انشاءاللہ آئندہ وہ آ جائیں گے۔ تو میں حضرت مولانا عبدالجبار ندوی صاحب سے گزارش کرتے ہوئے، میں ایک اہم سوال ہے جو پہلے جو سوال آیا تھا اس کو میں دوسرے درجے پہ رکھ لیتا ہوں۔ اب جو اہم سوال ہے، ہمارے ہاں ایک یوٹیوب چینل ہے ریسٹیشن آف قرآن، یہ انگلش میں اس کا ٹائٹل ہے، اور یہ لوگوں کی طرف سے ریسٹیشن آف قرآن کی طرف سے ایک سوال آیا ہوا ہے، غسل میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے بعد میں یاد آئے، کیا اس فرض کو پورا کرنا ہے یا پورا غسل ادا کرنا ہے؟ تو یہ سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین اور سامعین، شاید شروع میں ہی ایک سوال آ گیا، رنگ ہو رہا ہے۔ عزیز ناظرین سامعین، ابھی آپ نے جو سوال سنا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کر رہا ہے، غسل جنابت، اور اس میں جو فرائض ہیں، 3 فرائض ہیں، اس میں سے اگر کوئی ایک فرض چھوٹ گیا اور وہ باہر نکل آیا، بدن اس کا سوکھ گیا، نماز اس نے پڑھ لی، اس طرح اگر اس کو بعد میں خیال آتا ہے کہ ہم سے غسل میں ایک فرض چھوٹ گیا ہے، تو ایسی شکل میں وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت اس کو یاد آیا ہے وہ اس وقت جا کر چھوٹا ہوا جو فرض ہے وہ اس کو ادا کر لے۔ فرض کیا ہیں؟ 3 فرض ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا ہے، اور نمبر 2 ناک میں پانی بہانا ہے، ناک میں اندر پانی ڈالنا ہے، اور پورے جسم کے اوپر پانی کا بہانا ہے۔ یہ 3 فرض ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا انسان تو بھول نہیں سکتا ہے، یا تو ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا ہوگا یا پھر کلی کرنا بھول گیا ہوگا۔ تو ان دونوں میں سے جب بھی کوئی فرض یاد آیا تو اس کو وہ اسی وقت ادا کر لے۔ یہ تو غسل کا مسئلہ ہوا۔ لیکن سوال پھر یہ آتا ہے کہ اگر اس غسل سے جو ناقص تھا، جو پورا نہیں ہو پایا تھا، اس غسل کا کہ نماز جو پڑھی گئی ہے، ادا کی گئی ہے، اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یہاں آپ 2 باتیں یاد رکھیں کہ اس غسل سے یا تو فرض نماز ادا کی گئی ہوگی یا اس غسل سے کوئی نفل نماز ادا کی گئی ہوگی۔ اگر کوئی نفل نماز ادا کی گئی ہے تو ایسی صورت میں صرف اور صرف نفل نماز پڑھی ہے تو کوئی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، الحمدللہ اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس غسل سے کوئی فرض نماز اس نے ادا کیا ہے تو پھر اس فرض نماز کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر وقت ہے تو وقت کے اندر اس کا اعادہ کرنا ہے، اور اگر وقت نکل چکا ہے اس نماز کا تو پھر اس کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ جی، ابھی ایک کال ہمیں آ رہا تھا، شاید میں خود اس کال کو کر لوں گا، اگر وہ سوال ہو تو ہم اس کو اٹینڈ کر لیں گے۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, जी इसके बारे में मेरे को जो डाउट है उसे क्लैरिफाई के लिए आपको कॉल किया था। जी जी, इसीलिए एक सवाल आ गया था हमारे पास, रिटर्न सवाल, उसका जवाब दे रहे थे, इसलिए आपका कॉल मैं जो है उस वक्त कट किया, मैं फिर खुद आपको कॉल किया। तो सवाल कर लीजिए भाई, कौन है आप, आपका नाम कहाँ से हैं, थोड़ा बता दीजिए मेरा उसके नाम बाद। शरीफ है हजरत, मैं बदवेल से हूँ। जी जी मेरा नाम शरीफ है। जी, शरीफ भाई बोलिए। हाँ, मैं ये पंजांग ईद बोलते हैं ना, ये मुहर्रम को, जी ये मुहर्रम को पंजांग ईद बोलते हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स तो वहाँ चल गए। जी मेरे को तो थोड़ा नॉलेज है इसके बारे में, ये तो शरीक के नहीं करना चाहिए बोल के, जी इसीलिए मैं रोक गया था। मेरे को कम्प्लीटली इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जी जी जस्ट हजरत जो बोलते हैं ना, वो सुन के मैं इम्प्लीमेंट करता था। जी, इसके बारे में कोई सा भी फुल क्लैरिफिकेशन मेरे को नहीं मिला अब तक। इंशाल्लाह हमारे ये सवाल आपकी आपका वजह से तो भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, मैं ये समझता हूँ। इंशाल्लाह मैं हज़रत मौलाना आपका सवाल सुन चुके हैं, इंशाल्लाह वो जवाब देंगे। जी सवाल क्या है, यही इंशाल्लाह मैं आपका सवाल मौलाना के सामने रख रहा हूँ, वो आपको जवाब देंगे। आप लाइव देखते रहिए इंशाल्लाह। जी मौलाना, ये थे शरीफ भाई बदवेल से, ये पूछ रहे थे कि ये मुहर्रम के महीने में पंजे, यानी आपके यहाँ जिसे ताज़ियात इस तरह से कहते हैं, वो इस तरह यहाँ पर जो है हज़रत अली का पंजा, फ़लाँ का पंजा, फ़लाँ का पंजा बोलकर वो क्या बोलते हैं, हमारे चांदी के कुछ चीज़ें बना लेते हैं, एक लकड़ी को लगा देते हैं, उसको फूलों से सजा देते हैं, 10 दिन तक उसको रखते हैं और उसके बाद उसे ले जाकर पानी शहादत बोलकर उसके बाद जाकर उसको पानी में धो के लाकर फिर वापस अपने यहाँ रख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदू हजरात ये गणपति की ईद जो आएगी उसके उसी तरह का माहौल रहता है। अज़ीज़ नाज़रीन, ये जो सवाल है मुहर्रम में पंजे बिठाना, पंजे उठाना, शायद इससे मुतल्लिक़ सवाल है। जी देखें, हमारी शरीयत यानी शरीयत इस्लामिया बहुत ही सीधा और बहुत ही सादा है। सादा से मुराद ये है कि इस शरीयत में इबादत, नज़र व नियाज़, इताअत, फरमाबरदारी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की होती है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती है। पंजे की जहाँ तक बात है, कुरान करीम की मुझे एक आयत याद आती है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अतअबुदून मा तनहितून, ए लोगो क्या तुम ऐसी चीज़ों की इबादत और पूजा करते हो, अदब और एहतराम करते हो जिसको तुम खुद अपने हाथों से बनाते हो। अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों को तुम इबादत का दर्जा देते हो, तक़द्दुस का दर्जा देते हो, इज़्ज़त और एहतराम का उसका दर्जा देते हो, और उसके सामने नज़र व नियाज़ करते हो, अपने आप को झुकाते हो। ये कुरान मजीद में आयत आई है। पंजे बिठाना, पंजे उठाना, ज़ाहिर है कि इसके साथ भी एक वो तक़द्दुस और वो अज़मत का कहीं ना कहीं शायबा होता है, ख़याल होता है। इस्लाम में इस तरह की चीज़ों की कोई जगह नहीं है, कोई असल नहीं है। बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास, आपके पोशाक, आपने जिस बर्तन में पिया है वो बर्तन, आपने जो तलवारें इस्तेमाल की हैं वो तलवार, और इस तरह की न जाने आपके जितने भी आसार हैं, मुतबर्रक तबरीक की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। लेकिन हमारे असलाफ़ में सबसे पहले हमारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं, फिर ताबईन, तबे ताबईन हैं, उनके बाद फिर उलमा और फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन और हमारे औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गान दीन जो मुत्तकी और परहेज़गार गुज़रे हैं। इनके ज़मानों में आप देखें इस तरह का कोई रवाज आपको नहीं मिलता है। अब ये जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के नाम पर इस तरह की चीज़ों को लोगों ने ईजाद किया है, ये सब बिदआत और खुराफात हैं। जो लोग बिदआत और खुराफात में मुब्तला हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो उससे निकल जाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स
میرے اس دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز لاتا ہے، کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے یہ پنجے اٹھانا، پنجے بٹھانا، یہ سب اسلام کے کام نہیں ہیں، اسلام کے کام کے بالکل خلاف ہیں. اس لیے آپ کو بچنا چاہیے، اس طرح کی چیزوں میں شریک نہیں ہونا ہے، خود بھی کسی کو شرکت کی اجازت نہیں دینا ہے. اور جو لوگ اب تک اس طرح کے کام میں مشغول تھے، کر رہے تھے، اب وہ توبہ کریں، اللہ کے حضور جائیں، گڑ گڑائیں، روئیں اور اللہ سے توبہ کریں کہ خدایا ہم نے انجانے میں اس طرح کی کوئی کام کر لیے ہیں، آج ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے، خدایا آپ ہمیں بخش دیجئے. اور اس اللہ سے یقین رکھیے کہ وہ خدایا ہماری توبہ قبول کرے گا. اور جب توبہ قبول کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا شخص جب اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے توبہ کر لیجئے اور آئندہ کی زندگی قرآن و حدیث اور شریعت اسلامیہ کے اصول اور ضابطے کے حساب سے زندگی گزاریے. اللہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا. جی بولے شریف بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام بشیر ہے، میں آپ بشیر ہوں. اچھا کنفیوز ہوا، بشیر ہے. اچھا اچھا جی بولیے. یہ محرم مہینے میں شیطانہ جنہ آتی جی، آنکھ میں آنکھ کو اچھلنا ایسا کرتی. شیطان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جن کا پنجہ بٹھائی انہوں آنکھ میں آتے. غور سے سنیے. ہاں پنجے کے پاس میں آتی ہی نہیں انسان کو تو اچھلتے ہی نہیں کیا. جی جی اصل سوال ایک سمجھو، کوئی کہتا ہے کہ فلاں صاحب بادلہ صاحب کا پنجے کا جو ہے میرے اوپر بادلہ صاحب آ گئے، اس طرح سے بولتا رہتا. وہ مسئلہ نہیں، معمول سے جنہ آتی نہیں ہے مہینے میں، یہ مسئلہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ مہینے میں جنہ آتی ہیں کیا حتمین کے پاس کیسا؟ جی اصل پھر دیکھیے میں سوال کر رہا ہوں، غور سے سنو کیونکہ آپ کنفیوز ہیں. پھر میں پوچھ رہا ہوں جن اس مہینے میں انسانوں کے پاس آتی ہیں کیا، یہ ایک سوال تمہارا ہے. میں کیا بولتا ہوں، اکثر لوگوں کا خیال یہ ہوتا جن کے پنجے بٹھائیں وہ پنجے والے ہمارے اندر آئیں بول کو وہ اعلان کرتے رہتے ہیں فلاں صاحب میرے اندر آ گئی، فلاں آدمی میرے اندر آ گئی. وہ جن کا نہیں، وہ انہوں سمجھتے رہتے ہیں وہ بزرگ گئی میرے اندر کر کو. ایسا سوال نہیں، صرف جنہ آتی ہیں کیا یہ مہینے میں، یہ سوال کیا ہے تمہارا سوال؟ وہ جو ہمارے بزرگ ہم پہلے کرتے ہیں جنہ، یہ پنجنگ کا کرتے ہیں پہلے، انہوں ابھی یہ مہینے میں آتی ہیں کیا ہمارے پاس، ہمارے بزرگ ہم کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیا. جی وہ چاہے وہ بولے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس آ کے بتائے گا ہم کو ایسا. ہاں اب تمہیں پوائنٹ پہ جن آتی ہیں کیا، وہ ایک الگ سوال. جن کبھی بھی کام بھی آتا رہتا، اس کا کیا ہے مسئلہ؟ یہ نہیں ہے جن نہیں ہے، وہاں ان لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ لوگ جو ہے ایسا بٹھاتے تھے، انہوں نہیں بٹھائے تو اب شاید انہوں ستاتی ہیں، اس طرح کا خیال ہوتا ہے. یہ صحیح ہے کیا، یہ ہے کیا اصل پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو میں آپ لائیو دیکھتے رہیے، جواب مل جاتا ہے انشاءاللہ. جی مولانا، تو سوال یہ تھا اکثر یہاں ایک عقیدہ ہوتا جب وہ پنجے جب بٹھاتے تو فلاں صاحب میرے آنگ میں آ گئے، وہ پنجے میں سے وہ میرے اندر آ گئے، اس طرح سے یہ اچھلتے کودتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کام بند کر دیے تو شاید وہ ہمیں نقصان کریں گے. اس طرح سے بھی گھروں کے اندر جو نہیں کرتے ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو جو ہے لوگ ڈراتے رہتے ہیں. جی یہ دونوں سوال اس میں شامل ہیں. عزیز ناظرین، یہ جو سوال ہے جنوں کا انسان کے بدن پر آنا، اس سوال کا جواب میں آپ کو ذرا تفصیل سے دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جن اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور جن بھی اچھے ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں، ایسے ہی جیسے انسانوں میں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ برے ہوا کرتے ہیں. جس طرح انسانوں میں اچھے لوگ کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ایسے جنوں میں جو اچھے ہوتے ہیں وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اور جو برے ہوتے ہیں ان کا بھی ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے جیسے انسانوں کے برے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، کہ جب تک آپ بروں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں اور ان کو کوئی نقصان آپ نہیں پہنچاتے ہیں، تب تک انسان بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے.
تو ایسے ہی جناتوں کا بھی اثر ہوا کرتا ہے، معاملہ ہوا کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جنات کو اللہ رب العالمین نے جسم لطیف عطا کیا ہے، ایسا جسم عطا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے اور اپنی شکل کو، اپنی صورت کو وہ بدلنے کے اللہ رب العالمین نے اس کو طاقت دی ہے. اب یہ جو پنجے کے تعلق سے جنوں کے جسم پر آنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ بیکار کی باتیں ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پنجے کی کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اب اس کی وجہ سے جنوں کا انسان کے جسم میں داخل ہونا، انسان کو ستانا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. یہ سے کچھ ہونا جانا نہیں ہوتا ہے. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کل تک ہم پنجے اٹھایا کرتے تھے، بٹھایا کرتے تھے، آج اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے جن ہم کو آ کر کے نقصان پہنچائے گا، تو یہ بھی بیکار ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کہا گیا کہ بھئی اس بت کو توڑو اور یہاں سے بتوں کو باہر نکالو، تو اس وقت جو نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے صحابہ تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہم گئے اور ان کو توڑنا شروع کیا اور مارنا شروع کیا تو ہو سکتا ہے کل کے دن اس کا ہم کو نقصان ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کچھ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کی شریعت کے خلاف یہ عمل ہے. چنانچہ جب توڑا گیا تو کچھ نہیں ہوا، تب یقین ہوا کہ یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں. تو اس لیے اس طرح کے عقیدے آپ کو نہیں رکھنا چاہیے. اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے، اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ اور یقین رکھیے کہ اللہ رب العالمین ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کی اور کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کو تکلیف پہنچا دے یا اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کو نفع پہنچا دے. تو اس لیے نفع اور نقصان کا مالک آپ اللہ کو تصور کیجئے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کو کامل یقین اور کامل ایمان عطا فرمائے. جی، اس کے ساتھ ساتھ اسی میں سے ایک سوال ہے. اصل سوال کو پھر ان کو جواب مل گیا تو کلیئر ہو جائے گا. کہ کوئی بھی مرحوم مرنے کے بعد وہ برزخ کی بجائے لوگوں کے اندر گھسنا یا آنا، جیسے جن جسی کو کنٹرول میں لیتا ہے، باڈی فزیکلی الگ چیز ہے، کنٹرول میں لیتا ہے، یہ لوگ کیا ان کی روحیں یہاں آنے جانے کا کوئی نظام ہے؟ ایسے کوئی ہم کو تعلیمات اسلام میں ملتے ہیں مرحومین کے؟ عام طور پر لوگ جو ہے اس سلسلے میں سفر کے مہینے کے تعلق سے یا رجب کے مہینے کے تعلق سے مسلمانوں میں کچھ بدعقیدگی پائی جاتی ہے جی، اور وہاں سے یہ بدعقیدگی آتی ہے کہ اس مہینے میں ہمارے جو بزرگ گزر چکے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ جو گزر چکے ہیں، ان کی روحیں یہاں آتی ہیں. دیکھیں شریعت میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. آپ پہلی بات تو ہم کو یہ بتا دیں کہ مسلمان جو صاحب ایمان ہے، اچھا عمل والا ہے، وہ یہاں سے جائے گا اور اللہ نے اگر ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ اللہ رب العالمین کا رہا اگر قبر کے اندر، تو پھر وہ مسلمان وہاں کے جنت کی خوشبو اور جنت کے نعمتوں کو جو دکھایا جاتا ہے اور جنت کی نعمتیں اس کو دینا شروع کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، اس کو چھوڑ کر کے اس دنیا میں وہ کیوں آئے گا؟ جی جی، تو یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کے عقیدہ مت رکھیے، اس طرح کے عقیدوں سے اپنے آپ کو بچائیے. جزاک اللہ خیر. ہمارے عقیدے کی حفاظت. ایک اور سوال ہے، کوئی صاحب فون کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہو؟ جی جناب، آپ کہاں سے، آپ کا نام کیا ہے؟ میں کڑپا ڈسٹرکٹ بدویل سے بات کر رہا ہوں، سید عبدالقادر گیلانی. جی صاحب، یہ محرم کا روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ جی یہ اچھا سوال، الحمدللہ بتا دیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیں. جی ایک اہم سوال ہے، آپ کا شکریہ، اللہ جزائے خیر دے. جزائے خیر دے آپ کا. روزہ جو ہے محرم کا کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورہ یعنی کل کا جو دن ہے 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس وقت کے مسلمانوں پر یہ روزہ فرض قرار دیا گیا تھا. جب بعد میں رمضان کے روزے کی فرضیت آ گئی، یعنی جب اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کر دیا تو اس کے بعد سے پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی اور وہ اب سنت ہو گیا اور رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہو گیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کی اہمیت کو بتلایا ہے اور اس کی عظمت کو بتلایا ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو ایک سال کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس سال اگر روزہ رکھا ہے تو آئندہ سال کے آنے کے درمیان کا جو گناہ ہے اس کا کفارہ یہ بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے کا اس کا ذریعہ بنا دیتا ہے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس لیے یہ روزہ رکھنا چاہیے. ایک دوسرا اس میں ایک پہلو اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں یہودیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر تم لوگ آج کے اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ 10 محرم کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمایا تھا. تو اس بنیاد پر ہم خوشی کے طور پر آج کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا تھا کہ لوگوں اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے روزہ رکھیں. تو اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا شروع کیا تھا. آپ بھی روزہ رکھیں اگر رکھ سکتے ہیں. اس میں ایک چیز اور بھی، تو اس وقت شاید یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں میں 9-10 کے روزے رکھوں گا 2 دن کے. اس سلسلے میں جی صحیح بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو تم یہودیوں کے روزے کی مخالفت کرو. جی وہ 1 دن روزہ رکھا کرتے ہیں، تم اس کے آگے پیچھے 1 دن اور مزید روزہ رکھو، یعنی 2 دن روزہ رکھا کرو. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا لئن بقیت لأصومن التاسع، کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، حیات نے وفا کیا تو انشاءاللہ 9 اور 10 2 دن روزہ رکھیں گے. لیکن ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سال آنے سے، یعنی کہ محرم کا آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو وہ موقع نہیں ملا. تو اس بنیاد پر علماء نے اور فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو 2 دن کا روزہ رکھے، 9 اور 10 کا، اور اگر کوئی 9 کو نہیں رکھا تو 10 اور 11 کا رکھ لے. لیکن یہ بات آپ یہاں اچھی طرح جان لیں کہ 9 اور 10 یعنی 2 دن کا روزہ رکھنا چاہے 9-10 کا ہو یا 10-11 کا ہو، یہ فرض بھی نہیں ہے نہ واجب ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا تھی. اس بنیاد پر اس کو لوگوں نے مستحب لکھا ہے. اگر ہماری صحت ساتھ دیتی ہے تو ہمیں 2 روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر صحت ساتھ نہیں دیتی ہے تو 2 روزہ کے بجائے 1 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. یہ سوالات ہمیں فون سے آ رہے تھے، تو یہ ہمارے یہاں کے ماحول کا ایک مسئلہ میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کیا تھا، پھر بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ عاشورہ قریب ہے. عاشورہ قریب کیا ہے؟ کل ہی ہے. جی. تو شاید اتر بھارت میں یہ چیز نہیں دکھتی، کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے آپ. میں بھی شاید میرے یہاں کے مکان میں تو یہ پنجے وغیرہ تو سنا ہوں، لیکن یہ جو روٹیاں چھوڑنے کا معاملہ ہے شاید میں جوان لڑکا ہو کر میری شادی کے قریب میں شاید میں اس چیز کو پایا ہوں. اس سے پہلے تو یہ ماحول نہیں تھا. یہاں سے قریب نیلور ایک علاقہ ہے، وہاں 12 شہید بول کر کچھ درگاہ موجود ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ بسیں یہاں سے مختلف علاقے، جیسے کئی وہ تیرتھ یاترا پر چلتے ہیں تو اسی طرح کا ایک ماحول بن جاتا ہے. تو بہت ساری بسیں مختلف علاقوں سے نیلور کے لیے نکلتی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ منتیں مانگ کر روٹی کہتے ہیں کہ ہماری یہ کام پورا ہو جائے گا تو ہم اس پانی میں مٹھی ہم ایک روٹی یہاں لا کر چھوڑیں گے. تو ماحول ایسا بن گیا پھر کہ منت والا اگر وہاں روٹی چھوڑتا ہے، یعنی دوسرے سال سے پھر وہ ماحول ایسا بنا کہ کسی کو نوکری کی ضرورت تھی، نوکری اللہ کے فضل سے مل گئی، تو وہ کہے گا کہ یہ روٹی میں اس لیے جو ہے اس پانی میں چھوڑ رہا ہوں. تو سامنے والا جو ہے اس کو نوکری کی ضرورت ہوتی تو وہ کون نوکری والی روٹی چھوڑتا ہے؟ اس کے پاس جا کر وہ نوکری کی روٹی لیتا ہے. تو اس طرح سے جو بھی معاملہ ہو، بچوں کا پیدا ہونا ہو، رزق کے کمی کو ترقی میں لانے کا معاملہ ہو، یہ پورا توکل ان کا اس روٹی دینے لینے پر ہوتا ہے. تو کیا
یہ ماحول جو بنا ہوا ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت نہیں لگتا. کہ کہیں کوئی ایسی دلیل دوسروں سے ثابت شدہ ہم کو ملتی ہے کیا؟ ہمارے صحابہ سے ہو یا قریب میں کوئی، مجھے معلوم ہے کہ شیعہ میں بھی ایسی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے کیا؟ تھوڑا دیکھیے شیعہ کے اندر بھی یہ چیز، شاید میری نالج کم ہوگی، میں نے نہیں دیکھا. آپ کا سوال اتنا تفصیلی ہے جی جی، پتہ نہیں جواب کتنا لمبا ہو. جی کیونکہ ماحول کل کا ہی دن 1-2 دن کا ہے تو کچھ اصلاح ہو جائے لوگوں کی، اس لیے سوال. روٹی کا چھوڑنا یہ تو ایک عجیب عقیدہ ہے. دیکھیں روٹی ایک رزق سے تعلق رکھنے والی شے ہے. بالکل صاحب. اور جو حلال رزق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کا اکرام کرو. اکرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرو جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. جی. اب ظاہر ہے کہ رزق اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے اس لیے کہ ہم اس کو کھائیں. جی. اس کو برباد نہ کریں، اس کو ہم پھینکیں نہیں. نمبر 1. نمبر 2، اس رزق کو وہاں لے جا کر کے بہانا. جی. پہلی بات تو شریعت اس کی ہی اجازت نہیں دیتی ہے. اللہ اکبر. نمبر 1. نمبر 2، اب اگر اس روٹی کے چھوڑنے سے کچھ عقائد بنا لیے گئے ہیں کہ اگر ہم روٹی چھوڑتے ہیں تو ہماری نوکری ہم کو مل جاتی ہے، ہماری شادی ہو جاتی ہے، یا ہم جو بھی خواہش کرتے ہیں وہ خواہش ہماری پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے مسبب یعنی سبب اس روٹی کو اگر وہ مانتے ہیں تو سمجھیں یہ صرف چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی اور خطرناک بات ہے. گویا وہ روٹی کو جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس مخلوق کے اندر انہوں نے اللہ کی ایک ایسی صفت کو مان لیا جس کی صفت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. میں اگر صاف لفظوں میں کہوں تو گویا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر لیا. اللہ رب العالمین صاف لفظوں میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بے شک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسری اور جگہوں پر بھی ارشاد فرمایا کہ استعانت اور مدد اللہ سے مانگو. اسی لیے دیکھیں آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں آپ کو باضابطہ اللہ نے ہم کو آپ کو سکھایا ہے کہ دعا اور استعانت کس سے مانگنا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی استعانت مانگتے ہیں. تو اللہ نے یہاں یہ فرما کر گویا ہم کو اور آپ کو یہ عقیدہ دے دیا کہ جب بھی کچھ بھی مانگنا ہو تو صرف تمہارا جو رب ہے، تمہارا جو مالک اور خالق ہے، جو اللہ ہے، اس سے ہی تم کو مانگنا ہے. بے شک. اب اگر کوئی شخص روٹی چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ عقیدہ اس کا جڑ گیا اس روٹی سے، تو گویا وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے وہ مانگ رہا ہے. اور یہ شریعت کے اندر شرک کہلاتا ہے. اور قرآن مجید نے صاف لفظوں میں شرک کے تعلق سے یہ حکم سنا دیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے بھی شرک کیا یا جو شخص بھی شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام گنہگاروں کو بخش دے گا. اللہ چاہے گا تو بخشے گا، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے اور وہ کل میدان حشر میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین ایسے مشرکوں کو، اس طرح کے شرک کرنے والوں کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا. آپ نے زنا کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے گا. آپ نے سود کھا رکھا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. جھوٹ بولا ہے معاف کر دے، لیکن اگر شرک کر لیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائے گا. تو اس لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. آپ نے ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے نام کا، روٹی کا نام کا نہیں پڑھا ہے، یا کسی انسان کے نام کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. لا الہ الا اللہ ہم نے کہا ہے. لا الہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں، اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے ہمارا.
किसी से हम न इस्तिआनत मांग सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, न किसी को पुकार सकते हैं। मुसीबत के वक्त में पुकारना है, मदद मांगना है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे नाज़रीन और मेरे सामईन, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप आज तक जाते थे तौबा कर लीजिए, अल्लाह के हुजूर जाकर के तौबा कर लीजिए और अल्लाह माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। मरने से पहले तौबा कर लीजिए। और आपके मुतअल्लिकीन में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई इस तरह के काम में मसरूफ़ हैं, जाते हैं, अल्लाह के लिए आप उनको बचाइए, आप बचाइए उनको कि वो जहन्नम के रास्ते पर चल चुके हैं। और अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी और तुम्हारे जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ने ये हमको ज़िम्मेदारी दी है, तो इसलिए उनको भी बचाइए। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और शिर्क से हम सब की हिफाजत फरमाए। जज़ाकमुल्लाह खैर। हज़रत मौलाना ने बड़े वाज़ेह अंदाज से इस सवाल का जवाब दे दिया है। फिर भी एक चीज़ और भी है कि मैं दर्स के वक्त में कुछ मुताला कर रहा था, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान था, वो मन्नत के बारे में था। तो उसमें अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी तकदीर को मन्नत के ज़रिए से कोई मनवाना चाहता है तो अल्लाह ने जो तकदीर लिखी वो चाहे दुआ से अल्लाह चाहे तो बदल सकती, वरना जो फ़िक्स तकदीर है, यानी उसके पैदा होना या उसका मरना या कोई भी मामला हो, वो तो अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। लेकिन वहाँ जो मन्नत मांगने वाला, उसके लिए जो है, जो कफ़ारे के तौर पे उसे पैसा या मन्नत का पैसा जो वो ख़र्च कर रहा है, तो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बकील हजरात जो हैं उनका पैसा अल्लाह ताला उस ज़रिए से ख़र्च करवाएगा। वो सही मन्नत पर भी ये बात कही गई है। और यहाँ तो ये तो शिर्क से जुड़ी हुई मन्नतें हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगना, और वो चीज़ जो मखलूक है, तुम्हारी खिदमत के लिए, इंसानों के लिए अल्लाह ने बनाया, तो ऐसी मखलूक को अल्लाह ताला के साथ बराबर ठहराना, ये बिन इंतहाई बड़ा गुनाह है, जो अल्लाह ने कुरान में इन्ना शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम कह दिया कि शिर्क जो है सबसे बड़ा गुनाह है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। अगर कोई आदमी सच्चे दिल से तौबा करके इस काम को छोड़ देता है तो अल्लाह की वो ज़ात है, वो माफ़ कर दे और उसको सही रास्ता बता दे। तो नाज़रीन, हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते तक जो आने वाला जुमेरात है, उस जुमेरात तक आप अपने सवालात बनाइए। आज ही के दिन सवाल पूछना अगर आपको दिक्कत है, गुज़िश्ता बार भी आपको बताया गया था, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप मौलाना ने बना रखा है। अगर वो नंबर मैं इंशाअल्लाह हमारे जो यहाँ पर ज़िम्मेदार हैं, जो सिस्टम के, उनसे हम कह देंगे कि वो नंबर आपके सामने जुमेरात से पहले एक हफ़्ते से, समझिए कल से ही वो नंबर आपके सामने हम भेज देंगे। आप अपने अपने सवालात उसमें पूछते रहिए और उन सवालात के ज़रिए से इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी और आपकी दोनों की इस्लाह हो सकती है। तो नाज़रीन, आपका हम बेहद शुक्र गुज़ारने से पहले, जो रब्बुल आलमीन हमें हिदायत दिया ये काम करने के लिए, तो पहले मैं उस रब्बुल आलमीन को करोड़ों बार शुक्र गुज़ारता हूँ। और हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल जब्बार नदवी साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी दावत पर लब्बैक बोलकर हर हफ़्ता अपना वक्त दे रहे हैं, तो मैं आपका भी बेइंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। आप नाज़रीन का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जो आप इस तरह से हमारे इस प्रोग्राम को देखकर हमारी हिम्मत अफजाई करते हुए लोगों तक दीन फैलाने के लिए एक ज़रिया बन रहे, तो आपके भी हम शुक्रगुज़ार हैं। हमारे जितने भी टेक्निकल यहाँ पर साथी हैं, उन सब का भी हम शुक्रगुज़ार हैं। और कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आप सबको फिर एक बार सलाम पेश करते हुए हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CIWS कड़पा यूट्यूब चैनल के नाजरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके लिए एक नया शो, आपके मसाइल का शरई हल, हर जुमेरात को ठीक शाम 8:30 बजे पेश किया जाएगा। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में कॉल करके लाइव सवालात पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल जब्बार तैयब नदवी साहेब, काजी दारुल क़ज़ा, नायब नाज़िम जामियतुस सालिहात कड़पा देंगे। और इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे दाई इस्लाम जनाब सैयद अहमद
बाशा उर्फ बाबू भाई कन्वीनर DPC कड़पा होंगे। इसलिए आप सभी हजरात से गुजारिश की जाती है कि वक्त पर CIWS कड़पा और अब्दुल जब्बार नदवी यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन हाजिर हो जाइए और प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।